اللہ تعالیٰ نے شرک کے رد کی ایک دلیل بیان فرمائی، ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تم فرماؤ جیسا کافر کہہ رہے ہیں اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جب تو وہ سارے عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے، وہ اللہ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ فرمایا یہ گیا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کافروں سے کہیں تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے اور بھی بہت سارے شریک ہیں، اگر اللہ کے اور بھی شریک ہوتے تو وہ سارے مل کے جو مالک عرش ہے اللہ عز و جل، وہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کا راستہ تلاش کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو وہ بھی چیلنج کرتے۔ اب وہ بھی خدا ہے، اللہ بھی خدا، یعنی کافروں کے کہنے کے مطابق اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کے اختیارات تو ہر طرف چل رہے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کی باتوں سے پاک ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہی نہیں۔ اگر اور معبود ہوتا تو جیسے ایک ملک میں دو بادشاہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، بادشاہ لڑ لڑ کے مر جائیں گے آپس کے اندر، ملک کو تباہ کر دیں گے، اگر خدا کے علاوہ اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو وہ بھی آپس کے اندر لڑ کے زمین و آسمان کو تباہ کر دیتے، جبکہ زمین و آسمان تباہ نہیں بلکہ ایک نظام کے ساتھ چل رہے ہیں۔